ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالی 7واں پارہ ہمارا شروع ہوگا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ لوگ سنتے ہیں وہ چیز جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے رسول کی طرف. یہ ان لوگوں کا اب ذکر ہو رہا ہے کہ جن کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہے، مسخ شدہ نہیں ہے. وہ جب بھی قرآن کو سنیں گے تو کیا ہوگا؟ ترا اعینہم تفیض من الدم. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے چھلک پڑیں گی. مما عرفوا من الحق، اس حق کی وجہ سے جو کہ انہوں نے پہچان لیا. اب اس سے مراد وہ سلیم الفطرت علماء نصارہ اور یہود تھے، چند ایک لوگ کہ جنہوں نے واقعی اپنی کتابوں کے اوپر صحیح ایمان رکھا ہوا تھا اور وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے. جیسے ہی انہوں نے اس وحی کو سنا اور اس میں جو دعوت توحید ہے اور جو آخرت کا ذکر ہے اس کو سنا تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی دعوت ہے جو کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ تورات کے اندر یا نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل کے اندر موجود ہے. اور فوراً جب دل نے گواہی دی تو انہوں نے بات قبول کر لی. یقولون ربنا آمنا، تو پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو اب ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے کہ ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق ہونے کی گواہی دی اور اس کتاب کے حق ہونے کی بھی گواہی دے دی. اور پھر آگے وہ کیا کلام کرتے ہیں؟ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، جبکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے یعنی قرآن. اور اس کی پریکٹیکل فارم امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہماری یہ بڑی خواہش ہے اے رب ہمارے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہمیں صالحین لوگوں میں سے شمار کر لے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہی ایک کامل الایمان مومن کی دعا ہونی چاہیے کہ میرا جینا اور مرنا اور آخرت میں اٹھنا اللہ کے صالحین بندوں کے ساتھ ہو. آمین. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آ گیا ہے ان کی دعا کا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا جو کچھ انہوں نے کہا. جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا. یعنی جو واقعی نیکوکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے انعام اور جنت کی نعمتیں ہیں.
اور اب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا. جب کبھی بھی قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ جنتیوں کا ذکر ہوگا تو ساتھ ہی دوزیوں کا ذکر آئے گا, اور اگر دوزیوں کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی جنتیوں کا بھی ذکر آئے گا, کیونکہ بیسیکلی تو دو ہی گروہ ہیں, اللہ کے ماننے والے اور دوسرے اللہ کے نہ ماننے والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ اس چیز کو کلیئر فرماتا جاتا ہے, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا, اولئک اصحاب الجحیم, تو وہی تو ہیں دوزخی, والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنی من النار. سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص فجر کے بعد فرض نماز کے فوراً بعد کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے 6 دفعہ پڑھ لے اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, 7 دفعہ سوری, تو اگر وہ اس دن میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا. اور بالکل اسی طریقے سے اگر اس نے مغرب کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا اگر وہ اس رات میں فوت ہو گیا انشاءاللہ. لیکن یہ تمام کے تمام فضائل ان تمام اوبلیگیشنز کے ساتھ ہیں کہ انسان دین کو صحیح طریقے سے پریکٹس کرتا ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو اب وہ کہے جی میں نے 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیے تو اب میں دوزخ سے آزادی ہوگی میری. تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل بے وقوفانہ عقائد اور نظریات ہوں گے, اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اسی قسم کے تمام جو سنت اذکار ہیں وہ ہمارے چھپ چکے ہیں. صبح و شام کے سنت اذکار بھی اور فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com, اس پر جو ہے وہ PDF کی فارم میں وہ اذکار والے کارڈ رکھے ہوئے ہیں, اور یہاں بھی انشاءاللہ درس کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو وہ اذکار والے کارڈ ہر دفعہ ہم دے دیتے ہیں الحمدللہ. تو کوشش کریں کہ ان سنت اذکار کا اہتمام کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. یہ بڑی اب کانٹے کی اور اسلام کے فلسفے کی بات آ رہی ہے. اے ایمان والو, مت حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے. اس کو میں کہا کرتا ہوں اردو میں کہ تقوی کا ہیضہ نہیں ہو جانا چاہیے کسی کو, کہ کوئی شخص کہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا, اللہ کی رضا کی خاطر میں نے یہ چیز کھانا چھوڑ دی. تو اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں, حلال چیزیں عطا فرمائی ہیں, ان کو حرام ٹھہرانا دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے. ولا تعتدوا, اور حد سے بھی مت آگے بڑھو. جو حدود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں ان کے اندر اندر شریعت کو جو ہے اوبے کرنا ہے. اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ایز این obligation اپنے اوپر نہیں لگانی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تعالی محبت نہیں فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو, ان سے محبت نہیں کرتا. یعنی جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اپنے لیے کوئی شریعت کی پابندیاں لگا لی اور اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ اس کے طریقے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لوں گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسوں سے ہم کوئی محبت نہیں کرتے. مثال کے طور پر اسی طرح کی چیزیں ہمارے صوفیاء کے ہاں بھی کچھ ایگزیجریشن کے درجے میں آئیں, وہ میں بعد میں بیان کروں گا اسی کانٹیکسٹ میں. لیکن یہاں پر میں 2 احادیث بیان کر دوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی صحیح تشریح ہے. لیکن پہلے اس اگلی آیت کو بھی جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اور کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ دیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, جس پر کہ تم ایمان لے کر آئے ہو. اس کا تقوی اختیار کرو, اس کی بتائی ہوئی پابندیوں کو فالو کرو. اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر کوئی پابندیاں نہ لگاؤ. اس کے کانٹیکسٹ میں احادیث تو بہت ہیں. 2 احادیث بڑی کریٹیکل ہیں جو اسلام کا جو آپ سمجھیں کہ ماڈریٹ فلسفہ ہے اس کو بیان کرتی ہیں. یہ پرویز مشرف والا ماڈریٹ نہیں ہے, ماڈریٹ اعتدال. اب یہ دیکھ دیں یہ لفظ قرآن سے ہی نکلا ہے, اس کو اب مس یوز کوئی کرتا ہے تو الگ بات ہے. یہ جو آیا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین,
بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی جو ماڈریٹ نہیں ہے، ایکسٹریمسٹ ہیں، ان سے محبت نہیں کرتا. تو جس کو ہم انگلش میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے، ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کا بڑھ جانا، غلو کرنا کسی چیز میں، ایگزیجریشن کرنا، وہ بری چیز ہے. اور قرآن پاک میں 2 دفعہ یہ آیات گزر چکی ہیں، سورہ النساء کے اندر اور سورۃ المائدہ میں. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو اور ایگزیجریشن مت کرو. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کرسچینٹی میں عقیدہ آیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ انہوں نے کوئی درجہ ان کا کم نہیں کیا، بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ عقیدہ کفر ہے. ایگزیجریشن کر دی، حد سے زیادہ نبی کا مرتبہ بڑھا دیا. نبی کی عزت، نبی کا احترام اور ان پر ایمان لانا، ان کا ہر وقت خیال رکھنا، ان کے ادب کا، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر بندہ اس رو میں بہہ کر جو ہے دوسری ایکسٹریم پر نکل جائے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی اگر غلو کیا جائے تو وہ بھی کفر اور شرک میں لے جاتا ہے، جس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 40 منٹ کی، کہ صوفیاء نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وحدت الوجود کا عقیدہ گھڑا، تو اللہ کی شان کو بڑھانے کے لیے گھڑا، کم کرنے کے لیے نہیں. انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ہم تو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ امیجز ہیں، ورچوئل چیزیں ہیں، ریالٹی صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہی نے یہ سارا روپ دھارا ہوا ہے، چاہے انسان ہیں، چاہے یہ جنات ہیں، یا درخت ہیں، یا سمندر، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی شان کو بڑھانے کی کوشش کی ایک خاص درجے سے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا. اللہ تعالیٰ کی شان کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے لیے چیزیں خود مقرر فرما دی ہیں، ان میں غلو کرنا شرک ہے. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بیوی رکھ سکتا ہے، تو یہ کلمہ کفر ہے، اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں بھی داخل نہیں ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا محال اور مقدور کا فرق. اس چیز کا نقص ہے کہ یہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں، اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے کہ یہ چیز اس میں داخل نہیں، کیونکہ توحید کا مطلب ہی یہی ہے، لم یلد ولم یولد. اللہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے. تو اللہ تعالیٰ بیٹی یا بیٹا یا بیوی یہ چیزیں نہیں رکھ سکتا، یہ توحید کے ہی منافی ہے. تو اس کو شریعت کی ٹرم میں کہتے ہیں محال. ایسی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں منسوب کرنا یہ محال ہیں، یہ چیزیں تمام. اور اس کے برعکس دوسری ٹرم ہے مقدور، جو اللہ کی قدرت میں چیزیں داخل ہیں. تو وہ چیزیں چاہے اللہ تعالیٰ نے پرفارم نہ بھی کی ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے کہ ہم اس زمین سے آسمان تک چڑھ جائیں، تو ہم کہیں گے ایسی سیڑھی بنائی تو اس نے کوئی نہیں، لیکن بنا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت میں داخل ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے، تو ہم کہیں گے یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں. یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا نہیں سکے گا وہ تو اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر، اور یہ توحید کے منافی ہے. کیا اللہ چاہے تو اپنے ساتھ کا ایک اور الہ پیدا کر سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں. کیوں کہ جو پیدا ہوگا وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا. الہ کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے، بیسک کنسٹرینٹ ہی یہی ہے، لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. تو وہ جو پیدا ہوگا وہ مخلوق ہی ہوگا، الہ تو بن ہی نہیں سکتا. تو اس ٹرم کو سمجھیں، محال اور مقدور کی. اس کانٹیکسٹ میں 2 احادیث بڑی اہم ہے، وہ میں چاہ رہا ہوں یہاں پر بیان کر دوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کے پاس آئے. پردے میں ظاہر گفتگو کی انہوں نے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے معمولات ہیں وہ کیسے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، کبھی نفلی روزے رکھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں ڈسکشن کرنی شروع کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کو کم تصور کیا. وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید روزانہ ہی روزہ رکھتے ہوں گے، پوری رات ہی جاگتے ہوں گے. تو انہوں نے اپنے سینس میں دین کو یہ سمجھا.
تو پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو تو اتنا کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ہمیں بہت ضرورت ہے. تو ایک صحابی نے وہاں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ آج کے بعد میں روزانہ رات کو شب بیداری کروں گا، پوری رات نوافل ادا کروں گا. دوسرے نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، میں یہ بیوی بچوں والا جو چکر ہے اس سے باہر نکلوں گا، یہ چیزیں تو اللہ سے دور کرنے والی ہیں. تو یہ 3 سٹیٹمنٹس 3 مختلف بندوں نے دی اور وہاں سے وہ چلے گئے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس طرح 3 صحابہ آئے تھے اور انہوں نے اس طرح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا. اگر اس کو دقت نظر سے سمجھا جائے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں. کیا مطلب؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ شناخت رکھنے والا ہوں، اس کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہوں، اس کے باوجود میں ایک اعتدال کے ساتھ عبادت کرتا ہوں. تم یہ تمام اعمال کر کے اللہ کے زیادہ محبوب بننا چاہتے ہو، اس طرح نہیں بنو گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھ کر نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے اتنے نکاح کیے ہوئے ہیں، میری بیویاں ہیں. اور اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 سٹیٹمنٹ دی تھی، اور امام بخاری اور امام مسلم کتاب النکاح میں اس حدیث کو لے کر آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ فرمایا النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اب انہوں نے بھی یہ جتنے اعمال کیے تھے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو ایگزیجریشن اور غلو کے درجے میں رسپانس کرنے کی کوشش کی تھی نا، کہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے، صرف عبادت کریں گے. لیکن یہ اسلام کے فلسفے کے خلاف ہے. اسلام ایک ماڈریٹ دین ہے. تو یہ ماڈریٹ جو لفظ ہے نا، یہ بالکل اپروپریٹ ہے یہاں پر، کہ ایگزیجریشن نہیں کرنی، غلو نہیں کرنا، ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنا. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اور یہ بالکل واضح کر دے گی اس ایشو کو. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں اور ان کے والد بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، عبداللہ بن عمر بن عاص کی. تو ایک دن اپنی بہو سے پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے کو عبداللہ بن عمر بن عاص کو، عبداللہ بن عمر، یہ عمر عین کے اوپر زبر ہے، اس کو لکھا جاتا ہے تو عمرو لکھا جاتا ہے، لیکن واو کا مطلب ہوتا ہے اس کو زبر سے پڑھنا ہے. ایک لفظ ہے عمر، یہ ہے عمر. تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے انہوں نے پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ہے بڑا عبادت گزار ہے، پورا دن وہ نوافل میں گزارتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے اور رات کو بھی نوافل میں گزار دیتا ہے. یعنی وہ ازدواجی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ قائم نہیں کرتے تھے. تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، شکایت لے کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر تم پوری رات یوں ہی کھڑے ہو کر عبادت کرو گے تو تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی. تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے. نفلی روزے رکھا کرو اور پھر چھوڑ بھی دیا کرو. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ احادیث چلتی ہیں، یہ والی حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. بہرحال اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخر میں صرف اس چیز کی اجازت دی ان کی خواہش کے اوپر کہ وہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو 7 دن کے اندر قرآن کو مکمل کریں. وہ اس سے بھی کم میں کرنا چاہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داؤدی روزے رکھنے کا حکم فرمایا. وہ کہتے تھے میں روزانہ روزہ رکھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لو، یہ تمہارے لیے پورے مہینے کے روزے کے برابر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے میں اس سے زیادہ جو ہے وہ طاقت موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاتے بڑھاتے اینڈ پر فرمایا کہ چلو 1 دن روزہ رکھ لیا کرو اور 1 دن روزہ چھوڑ دیا کرو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی. لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیم دی وہ بھی سامنے آئی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیجریشن اور غلو کرنے سے دین کے معاملے میں، جس کو میں نے پہلے جملہ بولا تھا، تقوی کا ہیضہ نہیں ہونا چاہیے بندے کو. تقوی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے. اور بالکل یہ تو ایک ایکسٹریم ہوگی. دوسری یہ ہے کہ روشن خیال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی سے دین کے اندر چیزیں چھوڑنی شروع کر دے بندہ اور کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی بالکل غلط اپروچ ہے. تو صوفیاء کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی آڑ میں کچھ چیزیں ایگزیجریشن کے درجے میں چلی گئی. مثال کے طور پر تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے، تصوف کی مشہور کتاب ہے، آج سے تقریباً 800 سال پہلے لکھی شیخ فرید الدین عطار نے. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے دونوں کے علماء نے اس کے ترجمے کیے ہوئے ہیں. ہماری لائبریری میں یہاں اکیڈمی میں رکھی بھی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے. اس میں اس قسم کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ صوفیاء کے ہاں ایسی چیزیں آئیں کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا. مثال کے طور پر ذنون مصری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں 30 سال ہوئے ہیں، میرے دل نے بھی خواہش کی ہے لیکن میں نے کھجور اپنے اوپر یہ قسم ڈال دی ہے کہ میں نے کھجور نہیں کھائی، کھجور نہیں کھائی. اسی طریقے سے ابو بکر شبلی کہتے ہیں، جو جنید بغدادی کے مرشد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 30 سال سے مسلسل میں روزانہ رات کو نمک کا سرما اپنی آنکھ میں لگا کے سوتا ہوں تاکہ رات کو اٹھ کر عبادت کر سکوں. تو اب میری نیند جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. نیند کیا، میرے آنکھیں ان کی ختم ہو گئی ہوں گی اگر 30 سال تک. ویسے تو یہ ہے ہی ساری جھوٹی باتیں، اگر یہ صحیح بھی ہوں تو 30 سال تک. اب یہ وہ دین ہے جو کتاب و سنت کے بالکل پیرلل ہے. اسی لیے جب امین احسن اصلاحی صاحب جیسے لوگ، مجھے ان کی مکمل ہر فکر سے تو اتفاق نہیں ہے لیکن ان کا یہ جملہ بالکل صحیح ہے، جو جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد بھی ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی استاد ہیں، کہ مسٹسزم از اے ریلیجن پیرلل ٹو اسلام، کہ تصوف اسلام کے متوازی ایک الگ سے پورا دین ہے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ تو یہ تعلیمات دے رہا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ اور حد سے مت بڑھو، آگے غلو نہ کرو. جبکہ تصوف میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آڑ میں ہی حلال اور جائز چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لی جاتی ہیں، اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے مشکل اعمال کرنے سے زیادہ کوئی معاذ اللہ خوشی محسوس ہوتی ہے. معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ فنیٹک ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو یہ کانسیپٹ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے. ہاں جی، اب آ رہی ہے جناب سورۃ المائدہ میں ایک اہم ترین آیت، جس کے کانٹیکسٹ میں اب میں نے ساری گفتگو انشاءاللہ باقی والی کرنی ہے. پہلے وہ آیت پڑھ لیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 89. پھر اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ قسم اور منت، اس کے صحیح احکام و مسائل میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا، کیونکہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. لیکن پہلے اس آیت کو کور کر لیں. اور میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ یہ بات کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلیو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ ہے، ابتدائی سکیچ ہے، وہ ہے سورۃ البقرہ، اور اس کے تکمیلی احکام جو ہے وہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ ہے. لہذا سورۃ المائدہ میں آپ شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ شریعت کے احکامات جو ہیں ان کا بیان آ رہا ہے. یہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. تو ایک اور شریعت کا حکم آ رہا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 89. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تعالیٰ تمہاری لغو، فضول قسم کی جو قسمیں ہیں جو تکیہ کلام کے طور پر بولی جاتی ہیں، ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. جیسا کہ عرب کے اندر یہ رواج آج بھی موجود ہے کہ واللہ واللہ کر کے وہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اسی طرح ہے. تو یہ تو لغو قسم کی قسم. اسی طریقے سے اردو میں بھی، پنجابی میں بھی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم خدا دی، قسم خدا دی ہے گل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان قسموں پر تو جو ہے وہ کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جو واقعی انٹینشن کے ساتھ قسم کھائی جائے گی کسی مستقبل کے کام کے لیے، تو پھر اگر وہ قسم توڑی تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. اب اس کا ذکر ہونے جا رہا ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، بلکہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری پرسش کرے گا کہ جو تم نے مضبوطی کے ساتھ باندھی ہے. یہ لفظ ہے ایمان، حمزہ کے اوپر یعنی الف کے اوپر ہے زبر. ایک لفظ ہے ایمان. ایمان تو ہم عقیدے اور نظریے کو کہتے ہیں، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان ہے.
الف کے اوپر زبر ہے، یالین یعنی حمزہ اور یا زبر کے ساتھ. فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم. تو اگر کوئی قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ کھانا کھلائے 10 مساکین کو، اوسط درجے کا، جس طرح کے کھانا وہ خود کھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ خود اچھے درجے کا کھانا کھاتا ہے تو مسکینوں کو اب جو ہے وہ مسور کی دال اس میں بھی 2 یا 3 جگ پانی ڈال کے تو 10 مسکینوں کو فارغ کرتے. ایسا نہیں، جو وہ خود کھاتا ہے اور گھر والوں کو کھلاتا ہے اس طرح کا کھانا مساکین کو، 10 مساکین کو بٹھا کے جو ہے وہ کھانا کھلا دیا جائے. یہ ایک آپشن دی گئی ہے. او یا کسوتہم او تحریر رقبہ. دوسرا کہا گیا کسوتہم کہ 10 مساکین کو لباس لے کر دے دے، ان کو کپڑا اوڑھنے کا، یعنی آج کا سمجھ لیں شلوار قمیض، یا باہر کے کسی ملک میں ہے تو پینٹ شرٹ کہہ لیں، جو پہننے کا کپڑا ہے وہ 10 مساکین کو لے کر دے دیا جائے. او یا پھر تحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کر دیا جائے. تو یہ 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے. قسم کا کفارہ ان 3 میں سے کوئی ایک کام ہے. نمبر 1، یا تو 10 مساکین کو کھانا کھلایا جائے. نمبر 2، یا 10 مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا جو عموماً پہنا جاتا ہے وہ لے کر دے دیا جائے، پورا سوٹ. اور نمبر 3، غلام آزاد کیا جائے. اب ظاہر ہے کہ غلام والا معاملہ تو اب تقریباً دنیا سے ختم ہو چکا ہے، لہٰذا یہ آج کے دور کے اعتبار سے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب یہ 3 آپشن ہیں، چوتھا کوئی آپشن نہیں ہے. ان تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کی مالی حالت ایسی نہیں کہ وہ ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اتنا غریب آدمی ہے، تو اس کے لیے پھر ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو کوئی نہ پا سکے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو وہ 3 دن کا روزہ رکھے گا. لیکن یہ 3 دن کا روزہ اس صورت میں رکھنا ہے اگر کوئی غریب بالکل مسکین قسم کا بندہ ہے، اس کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کہ جی میں کھانا نہیں کھلاتا تو 3 دن کا روزہ رکھ لوں. وہ 3 آپشن ہی ہیں، ان میں سے ہی کوئی لینا ہوگا. یا تو 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا، یا ان کو کپڑے لے کر دینے ہوں گے، یا غلام آزاد کرنا ہوگا. اور اگر کسی میں ایسی فائنینشیل اس کی سچویشن نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ سکتا ہے. اس کی اجازت موجود ہے. لیکن یہ آپشنل نہیں ہے کہ یا 3 کام کر لیں یا 3 روزے رکھ لیں. نہیں، کرنے انہی میں سے ہے کام. لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں تو وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھ لے. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب کہ تم حلفیہ طور پر قسم اٹھا لو. اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ قسم دل میں نہیں ہوگی بلکہ علل اعلان زبانیہ ہوگی. کم از کم اپنے کان خود سنیں. واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے شریعت کے احکامات ضروری ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھول کر تمہارے لیے بیان کر رہا ہے. تو یہ ہوگی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح. اب اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل گفتگو کروں گا، اور یہ بڑی اہم اور اٹینٹو ہو کر سننے والی گفتگو ہے. تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے بھائیو 2 ٹرمز سمجھ لیجئے، 2 اصطلاحات. نمبر 1 ایمان، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قسم، اور نمبر 2 نذر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں منت ماننا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایمان اور نذر، اس کو تمام محدثین ایک ہی چیپٹر میں لے کر آتے ہیں. مثال کے طور پر آپ صحیح بخاری کھول کر دیکھ لیں، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ان تمام احادیث کی جو معتبر کتابیں ہیں ان میں آپ کو مکمل طور پر چیپٹرز ملیں گے جن کا نام ہی یہی ہوگا کتاب الایمان والنذور.
یہ چیپٹر ہے قسموں کا بیان اور منتیں ماننے کا بیان، اس کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کا چیپٹر. اور ان کے اندر جو ہے سملیرٹی یہ موجود ہے کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہے، پاسٹ کے ساتھ نہیں ہے، ماضی کے ساتھ نہ حال کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں قسم اٹھاتا ہوں میں یہ کروں گا، میں یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ نہیں کروں گا. اور یہ دونوں چیزیں الحمدللہ عبادت کی ہی فارمز ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر داخل ہے، کیونکہ قسم بھی صرف اللہ کی اٹھائی جائے گی اور منت بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہی مانی جائے گی. تو جو چیزیں عبادت میں داخل ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. تو اب پہلی ٹرم کی طرف آئیں، ایمان، جسے ہم کہتے ہیں قسم. قسم یہ ہے کہ کوئی شخص دو شرائط کے ساتھ اگر بات کرے تو وہ قسم تصور ہوگی. نمبر ایک کہ وہ اللہ کا نام اس میں لے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اور نمبر دو زبان کے ساتھ وہ کہے، دل میں نہیں، زبان کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ وہ کر رہا ہوگا، زبان سے کرے گا تو اس کو پتا چلے گا دوسرے بندے کو یہ جو قسم اٹھائی جا رہی ہے. یا کوئی شخص آپ سے قسم لیتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا. تو اب یہ جو اس نے جملہ بولا یہ ہوگی اس کی حلفیہ قسم. اللہ کی قسم میں آج کے بعد فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا. اب اگر وہ اس شخص کے گھر میں جاتا ہے تو اس کی قسم جائے گی ٹوٹ، اور اس کو اس کا کفارہ پھر ادا کرنا ہوگا. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں. یا 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، جو ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں پڑھ چکے، یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان کو لباس لے کر دینا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. اور اگر کوئی غریب آدمی ہے پھر اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ 3 روزے رکھے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کل آپ کے گھر ضرور آؤں گا، اب کسی وجہ سے، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ آپ کے گھر آنے سے محروم ہو جاتا ہے، چاہے جان بوجھ کر ہوتا ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، اس کی قسم گئی ٹوٹ، اب اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. تو یہاں یہ بات میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ یہ مستقبل کے بارے میں قسم ہوتی ہے، ماضی کے بارے میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کام فلاں جگہ ہوا تھا، تو اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے نا تو اس کا جھوٹ لکھا جائے گا، یہ قسم کوئی نہیں ہوگی، نہ اس کا کوئی کفارہ ہوگا. قسم یہ ہے کہ آپ نے حلف لیا ہے کہ یہ میں کروں گا یا یہ نہیں کروں گا. تو یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے وہ جھوٹا قرآن اٹھا لیا، کسی مسئلے میں کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دے دی، تو اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ توبہ، کیونکہ وہ ماضی کے بارے میں کھائی نا. مستقبل کے بارے میں اگر ہوگی حلفیہ کوئی بات تو وہ ہوگی قسم. اور دوسری ٹرم ہے نذر، جس کو ہم منت بھی کہتے ہیں اردو زبان کے اندر. یہ بھی مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، لیکن اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں. قسم کے لیے زبان سے ادا کرنا اور اپنے کانوں کا سننا ضروری ہے. اس کے لیے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، یہ آپ کی پرسنل کمٹمنٹ ہے اپنے رب کے ساتھ کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا نا، اپنے دل میں نیت ہوگی کافی ہے تو وہ نظر ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں اگر کام ہو گیا تو میں روزانہ 100 رکعت نوافل پڑھا کروں گا، یا اللہ تعالیٰ نے اگر میرے بیٹے کو شفا دے دی تو میں اتنے مساکین کو کھانا کھلاؤں گا، یا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. اب یہ دیکھیں گا ساری چیزیں فیوچر سے متعلق ہیں، تو یہ ہو جائے گی منت اور نظر. اور یہ اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ بھی احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک تو خاموش ہے اس میں، احادیث کی روشنی میں اس کا کفارہ بھی قسم والا ہی ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث میں انشاءاللہ جب آئے گی تو بیان بھی کر دوں گا. اب قسم کے احکام اور مسائل کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. 7 احادیث اس کے کانٹیکسٹ میں ہیں اور 5 احادیث منت کے کانٹیکسٹ میں. یہ ٹوٹل 12 احادیث انشاءاللہ آج بیان کریں گے اور آج کا درس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ 7 احادیث جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے جو مسائل بھی نکلتے جائیں گے انشاءاللہ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا.
پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی تمہیں منع کرتا ہے اس بات سے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسمیں اٹھاؤ. جس کو قسم اٹھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے. اس حدیث کے کانٹیکسٹ سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں. اور اس پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جائے گی. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی تو اس قسم کا کفارہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ قسم ہی نہیں تصور ہوگی. صرف اللہ کی قسم. نہ رسولوں کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے, نہ فرشتوں کی اٹھائی جا سکتی ہے. بعض لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ فقہی طور پر کلام کیا ہے کہ قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے یا ناجائز. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے, تو اگر کوئی اللہ کی قسم کی بجائے قرآن کی قسم بھی اٹھا لے تو جائز ہے. لیکن میرے نزدیک اس حدیث کے ہوتے ہوئے قرآن پاک کی قسم اٹھانا بھی ثابت کوئی نہیں ہوتا, لہذا صرف اللہ ہی کی قسم اٹھانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا یہ خود اللہ تعالیٰ کی بھی سنت مبارکہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی قسم بھی یاد فرمائی ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں قسم یاد فرمانا, اور یہ احمد بریلوی صاحب نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے. جہاں جہاں بھی قسمیں آئی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے, کیونکہ قسم کھانا, اب یہ کھانے کی صفت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. یہ ایک نٹوریس ورڈ ہے اردو زبان کے اندر, اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے. لہذا یہ اپروپریٹ ترجمہ ہے اللہ کی قسم یاد, اللہ نے فلاں چیز کی قسم یاد فرمائی یا قسم اٹھائی, قسم کھائی نہیں. تو یہ باریک بات ہے, بلکہ اپریشیٹیبل ہے ان کا یہ نقطہ جو ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 کے اندر خود قسم یاد فرمائی اپنی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم, یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو اپنا حاکم تصور نہ کر لے. یہ منافقین کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی سورۃ النساء میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی تھی. اور جب آپ ان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں تو اپنے دل میں اس کے لیے کوئی حرج نہ پائیں, دل سے قبول کریں آپ کے فیصلے کو, تب یہ مومن ہوں گے. اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قسم یاد فرمائی. اچھا, اب یہاں پر ایک میں کریٹیکل مسئلہ بیان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف قسمیں یاد فرمائی ہیں. ہمیں تو کہا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی, اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسمیں اٹھاتا ہے. مثال کے طور پر والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے. اور پھر آگے اس کی ڈیٹیل چلتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا بیان آگے ہوا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی, تو اس کے اندر امپلائڈ یہ ہے کہ زمانہ پیدا کرنے والے کی قسم. ٹائم اینڈ سپیس اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے, تو اس میں یہ امپلائڈ ہے زمانے کی عزت نہیں ہے بلکہ زمانے کو چلانے والے کی. ایک تو یہ اس کی توجیہ ہو سکتی ہے. دوسری توجیہ جو اس سے بھی بہتر ہے, جو میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اپنی مخلوق میں سے بھی کسی چیز کی قسم یاد فرما سکتا ہے. ہمیں اس نے منع کر دیا. یہ جواب زیادہ اپروپریٹ ہے. اور یہ قسم کیوں یاد فرمائے گی کہ زمانہ گواہ ہے کہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے. کیا مطلب کہ زمانے نے وہ وقت دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے. وہ 78 بچائے گئے کشتی میں سوار کر کے, باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے. ان الانسان لفی خسر, زمانہ گواہ ہے کہ انسانیت ایز اے ہول گھاٹے میں ہے. 78 بندے بچے, ہزاروں لاکھوں غرق ہو گئے, انسانیت گھاٹے میں ہے. زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 بیٹیاں جو ایمان لے کر آئیں وہ بچائی گئیں, باقی ان کی ساری قوم پتھروں کی بارش کے ساتھ ہلاک کر دی گئی. تو زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے.
ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا، لیکن زمانہ تو گزرتا آ رہا ہے نا، وہ یہ وقت دیکھتا آ رہا ہے کہ سارے انسان ہی گھاٹے میں سوائے چند لوگوں کے۔ زمانہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر صرف 12 ہواری ایمان لے کر آئے۔ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے ڈبوئے جانے پر بھی گواہ ہے۔ تو زمانہ یہ منظر شروع سے دیکھتا آ رہا ہے وقت کہ انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، ہاں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی لوگوں کو دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی دعوت دیں گے تو مار اور پھینٹی تو لگے گی، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کی بھی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 شرائط جن کے اندر موجود ہیں، ان کے علاوہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ اور آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، آج بھی اگر 6 سے 7 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں تو ان میں سے 4.5 ارب کے قریب غیر مسلم ہیں، اور مسلمان بھی جو 1.5 ارب ہیں ان کے عقائد و نظریات بھی آپ کے سامنے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اسی طریقے سے سورہ جو ہے والتین، اس کے اندر بھی قسمیں یاد فرمائی گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم یاد فرماتا ہے، اور اس میں کیا امپلائیڈ ہے؟ والتین، انجیر کی قسم۔ انجیر کے باغات تھے جہاں پر نوح علیہ السلام دعوت توحید دیا کرتے تھے۔ والزیتون، اور زیتون کی قسم۔ زیتون کے درخت اور جھاڑیاں اس پہاڑی پر اگی ہوئی تھی جو گلیلی جھیل کے کنارے تھی، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام واعظ فرمایا کرتے تھے۔ وطور سینین، اور طور پہاڑ کی قسم، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف کلام بخشا اور ان کو تورات عطا فرمائی۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام فرمایا۔ یہ 4 ہستیاں ہیں پیچھے، بیسیکلی ان کو یاد کیا جا رہا ہے، اور پھر ان 4 قسموں کے بعد مقسم علیہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی اچھی تخلیق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یہ 4 ہستیاں بھی تو گواہ ہیں، یہ بھی تو انسانوں میں سے ہی تھے۔ نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 ہستیاں اس بات پر گواہ ہیں، ان کا کردار، ان کا کریکٹر، ان کے اعمال، ان کے اخلاقیات، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی اعلیٰ تخلیق پر پیدا فرمایا ہے۔ دوسری حدیث جو قسم کے کانٹیکسٹ میں نے بیان کرنی تھی، وہ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب یہ شرک اس درجے کا نہیں ہوگا کہ جس کو ہم شرک اکبر کہیں، یہ شرک اصغر ہے، جیسا کہ ریاکاری کے بارے میں آیا۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جس نے کسی شخص کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اب وہ صدقہ، نماز یا روزہ، یہ تمام چیزیں کر رہا تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ خوش ہو جائے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، لوگ مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں، ٹائلز لگواتے ہیں، اور پھر اتنی بڑی وہ نیم پلیٹ لگ جاتی ہے کہ یہ ٹائلیں اور وضو خانہ فلاں بندے نے بنوایا، فلاں چودھری صاحب نے، فلاں ملک صاحب نے، فلاں مرزا صاحب نے، لکھا ہوتا ہے نا۔ اب یہ بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اس نے اللہ کے لیے نہیں شیطان کے لیے کام کیا اس نے اللہ کے لیے، وہ اپنے گمان میں یہی سمجھتا تھا چلو اللہ تعالیٰ کو بھی پورا کر لیں گے اور عوام میں بھی اپنا جو ہے وہ عوام پہ بھی اپنی دھاک بیٹھ جائے گی، تو یہ چیزیں اس نے مکس کر دی۔ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک باریک شرک خفی ہے، یہ شرک جلی نہیں جس کے بارے میں وہ آیات ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوگا، یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں آتا، یہ شرک خفی ہے، اس کی ایک سمجھیں کہ بالکل باریک سا شیر ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم بھی کھانا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے کعبے کی قسم، تو یہ بھی شرک خفی ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں رب کعبہ کی قسم،
جو صحابہ کرام علیہم رضوان کھایا کرتے تھے. اسی طریقے سے سورۃ الجاسیہ میں بھی آیت ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے, اس کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. میرا خیال ہے شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو اس سے محفوظ ہو. ایک بندہ اگر فجر کی نماز میں اپنے بسترے کو آج کل کی سردیوں میں نہیں چھوڑتا تو اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے, اللہ کے حکم پر وہ نہیں اٹھ رہا, تو کسی درجے میں تو اس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. لیکن یہ بھی چیز شرک اصغر میں ہی لائی کرے گی, اس کو شرک اکبر نہیں کرے, کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ توحید کے معاملے میں بھی پھر غلو کرتے ہیں, ان چیزوں کو بھی پھر ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو یہاں پر بیان کر دوں. تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم اٹھا لوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور بعد میں مجھے پتا چل جائے کہ زیادہ بہتری اس بات میں ہے جو اس قسم اٹھانے کے خلاف والی بات ہے, تو میں اپنی قسم بھی توڑ دوں گا, اس کا کفارہ بھی ادا کروں گا اور بہتر چیز کو اختیار کر لوں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوا بھی. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی قسم اٹھائے اور پھر وہ دیکھے کہ بہتری دوسری طرف تھی تو وہ اپنی قسم توڑ دے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے. پانچویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارا اس قسم پر اصرار کرنا جو تمہارے گھر والوں کے سے متعلق ہو, یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ تم قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دو. یعنی قسم توڑنا چھوٹا گناہ ہے, لیکن کسی بندے کا اس بات پر قسم کھا لینا اپنے گھر والوں کے معاملے میں, مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے میں آج کے بعد سے اللہ کی قسم میں بات نہیں کروں گا, تو اس سے نقصان ہی ہوگا, فائدہ تو نہیں ہوگا. یا اسی طریقے سے رشتہ داریوں میں بعض کا بہن سے, بعض کا لوگ والد اور والدہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, قسمیں اٹھا لیتے ہیں, تو فرمایا کہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. وہ چھوٹا گناہ ہے کہ تم قسم اٹھا کر توڑ دو, فوراً قسم توڑی جائے اور اس چیز کو اختیار کیا جائے. چھٹی حدیث صحیح مسلم کی, یہ بہت کریٹیکل ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کا وہی معنی معتبر تصور ہوگا جو معنی, جو مفہوم اور مطلب آپ سے قسم طلب کرنے والا لے رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے باغ میں انٹر ہو جاتا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے باغ کے کسی ایک درخت سے وہ پھل توڑنا شروع کر دیتا ہے. باغ کا مالک اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس دفعہ تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں اس شرط پہ کہ تم قسم اٹھاؤ کہ آج کے بعد تم یہاں نہیں آؤ گے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا. اب یہ یہاں نہیں آؤں گا اس کا مطلب مالک نے کیا لیا ہے کہ اس باغ میں نہیں آئے گا, یہی لیا نا. لیکن وہ چند دن بعد پھر کود کے اس باغ میں داخل ہوتا ہے اور کسی اور درخت سے پھل توڑنا شروع کر دیتا ہے اور مالک آگے اس کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے تو قسم کھائی تھی. تو وہ کہ نہیں میں نے تو قسم کھائی تھی اس درخت کے لیے, اس درخت کے لیے نہیں کھائی تھی. یہ توریہ کرتے ہیں, یہ اکثر مولوی بھی بہت کرتے ہیں. کئی ایسے مولوی ہیں کہ جنہوں نے اپنے جب معتقدین کو نہ ملنا ہو تو انہوں نے ایک عالم جاننے والے, میں ان کا نام نہیں لیتا, تو وہ فیصلہ آباد میں رہتے ہیں, انہوں نے اپنے کمرے کا نام ہی رکھا ہوا ہے لاہور. اب لاہور کی مسافت فیصلہ آباد سے کوئی 2.5-3 گھنٹے, تو جب کسی سے نہ ملنا ہو تو وہ اس کمرے میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو وہ لاہور گیا ہوا ہے. اب یہ توریہ کرنا اس طریقے سے, تو یہ اس قسم کی جو چکر بازی ہیں بیسیکلی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا ہے. نبی تو اپنی امت میں سب سے بڑا انٹلیکچوئل ہوتا ہے. اب اس حدیث کو سمجھے صحیح مسلم کی, قسم کا وہی مفہوم معتبر ہے جس پر قسم طلب کرنے والا تمہیں سچا جان رہا ہے. اب اس کو تو یہی پتا چل رہا ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اس باغ میں نہیں اب دوبارہ آؤں گا, اور آپ اپنے ذہن میں کہہ رہے ہیں اس درخت پہ نہیں آؤں گا, ادھر کسی اور درخت پہ آ جاؤں گا, تو یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی. 7ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تمہاری پرسش نہیں کرے گا، تو انہوں نے کہا یہ عرب کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کا تکیہ کلام یہی تھا واللہ تاللہ. آج بھی آپ عرب میں اگر چلے جائیں تو وہ واللہ سے ہی بات شروع کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ قسم ہوتی بھی نہیں، مستقبل کے بارے میں تو ہوتی نہیں ہے. یا اس طریقے سے اگر کوئی مستقبل کے بارے میں بھی قسم اس طرح کھا لیتا ہے واللہ یہ کام میں کروں گا، اب ہے تو مستقبل کے بارے میں، لیکن اگر یہ تکیہ کلام کے طور پر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ بات کوئی کر رہا ہوگا سامنے والا اس کا مفہوم معتبر لیا جائے گا نا، وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوگا کہ یہ قسم اٹھا رہا ہے جب تک کہ وہ طلب نہ کر لے کہ آپ یہاں قسم اٹھاؤ گے آپ یہ کام کرو گے. تو ایک بندہ ویسے کہہ دیتا ہے واللہ میں یہ کام کروں گا، تو چاہے مستقبل کے بارے میں بھی ہو تو یہ لغو قسم ہوگی، اس کی قسم تصور نہیں کی جائے گی. البتہ اگر کوئی طلب کر لے آپ سے کہ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے تو پھر وہ قسم جو ہے وہ تصور ہوگی. تو یہاں پر وہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں تھوڑی کھول کر کہ مستقبل کے بارے میں قسم تصور ہوگی، ماضی کے بارے میں نہیں ہوگی. یہ اکثر اوقات مجھے لوگ فون کرتے ہیں جی فلاں جگہ ہمیں قسم اٹھانی پڑی تو جھوٹی قسم اٹھا دی میں نے کسی معاملے کے اندر، تو اب بتائیے میں کیا کروں؟ تو توبہ، صرف کفارہ کوئی نہیں. ماضی کے کسی واقعے کے بارے میں کہ اللہ کی قسم فلاں بندے نے یہ کام نہیں کیا اور اس کو پتا تھا کہ اسی نے یہ کام کیا ہے، اور جب اس کو قسم کے لیے بلایا گیا تو اس نے ماضی کے اس واقعے کے بارے میں جھوٹ بول دیا، تو یہ جھوٹ تصور کیا جائے گا، اس کا کفارہ نہیں ہوگا، لیکن توبہ ہوگی. بہت بڑا گناہ ہوگا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ تو فراڈ ہے. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات کسی مقدمے وغیرہ میں قرآن پاک بھی لا کر رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم دیں، تو یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اب ایک بندے کو آپ کے بارے میں اعتماد ہی اسی صورت میں آئے گا کہ آپ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دیں اس کو. تو اس طریقے سے اگر قرآن پاک پر حلف ڈیمانڈ کیا جائے یا مسجد میں جا کے تو یہ کر لینا چاہیے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، ایک واقعہ میں نے پڑھا، اس کی سند مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے. یہ بات، اس کا جو تھیم ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے کسی نے 5 دینار جو ہے وہ ادھار دینا تھا، تو وہ اسے ادھار مانگتے رہے. ایک وقت آیا اس نے کہا جی کہ میں آپ کو ادھار جو میں نے آپ سے لیا تھا نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے لیا ہی نہیں آپ سے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ عدالت میں جا کے اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ میں نے آپ سے 5 سکے لیے ہیں سونے کے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے چلو مجھے. تو وہ عدالت میں پیش ہوئے قاضی کے سامنے، تو وہاں امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں اور سیدنا حسین کے پڑ پوتے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس نے مجھ سے 5 سونے کے سکے لیے. تو قاضی بڑا حیران ہوا کہ آپ لوگ تو اتنا صدقہ اور خیرات کرنے والے لوگ ہیں اور 5 سکوں کے پیچھے قسم اٹھا دی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سکے میں نے اسے لینے نہیں ہیں، میں نے اس کو معاف کیا اللہ کے لیے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص میری وجہ سے حرام کھا لے. اگر صرف میری قسم اٹھانے کی وجہ سے یہ بات سے باز آ جاتا ہے اور حرام کھانے سے باز آ جاتا ہے تو مجھے قسم اٹھانے میں کوئی آر نہیں ہے. میں نے قسم اٹھا لی، اس کو تو حرام سے بچا لیا میں نے. تو اس طریقے سے بعض اوقات اگر قسم کے لیے یا کسی جگہ معاملے میں طلب کیا جائے اور کوئی کہتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں اور آپ کو کانفیڈنٹ ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ سچ بول رہے ہیں، تو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آ جائیے جناب آخری حصے کی طرف آج کی گفتگو کے. 7-8 منٹ رہ گئے، شاید 5-7 منٹ اوپر ہو جائیں، لیکن یہ گفتگو آج ہی اس کے ساتھ کنکلوڈ ہو جائے. وہ دوسرا حصہ ہے نظر سے متعلق، جس کو ہم منت بھی کہتے ہیں اردو زبان کے اندر، منت ماننا. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں. اب یہ دل میں بھی کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، کہ اگر میرا بیٹا تندرست ہو گیا تو میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھا کروں گا، یا میں 1000 رکعت نوافل پڑھوں گا، یا اتنا مال خیرات کر دوں گا. اس قسم کی کوئی قسم، تو اس منت مان لے. اس کانٹیکسٹ میں 5 صحیح احادیث ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو یہ سارے فلسفے کو کلیئر کر دے گی. بڑی حیران کن حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر مت مانو، نظر مت مانو. نظر تقدیر کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی، بلکہ اس کے ذریعے کنجوس کا مال نکال لیا جاتا ہے.
اب اس سے اندازہ لگائیں. ایک بندہ کہتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی دیگیں اللہ کی راہ میں دوں گا. اس کا کام ہو گیا تو بائی چانس ہی ہو گیا, نہیں ہونا تو نہیں ہوگا. تقدیر کے معاملات کو یہ چینج نہیں کر سکتی نظر اور منت. ہاں صدقے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, وہ انشاءاللہ میں اس کے ساتھ بیان کر دوں گا. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگا رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کیا تو میں یہ کروں گا. قسم آپ نے پہلے ہی شرط لگا لی کہ کام کرے گا تو یہ ویسے ہی بڑی نٹوریس چیز لگتی ہے. اسی لیے اسلام میں اس کو ڈسکریج کیا گیا. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نظر مت مانو, کہ اس کے ذریعے تقدیر کا لکھا ہوا نہیں بدلتا, البتہ کنجوس کا مال نکال لیا جاتا ہے. ہاں صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو مصیبت اور بلا کو ٹال دیتا ہے. اور بات سمجھ بھی آتی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں اور پھر آپ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا, پہلے خرچ کیا, اب اس نیک عمل کے وسیلے سے اس کی برکت سے تو میری فلاں پریشانی دور کر دے. یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور پریکٹیکلی لوگوں نے اس کو الحمدللہ دیکھا بھی ہے, اس کی برکات ظاہر بھی ہوئی ہیں لوگوں پر. سب سے بڑی قسم صدقے کی ہے عقیقہ, جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کی پیدائش کے اوپر عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہانا. اور جامعہ ترمذی, سنن نبی داؤد اور سنن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی صحت گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض, اس کی طرف سے خون بہاؤ, 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کرو, ایک چیز, اس کا نام رکھو, دوسری چیز, اور تیسری چیز اس کے سر کے بال جو ہیں وہ منڈواؤ, اس سے گندگی دور کرو. اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں کہ 2 بکرے لڑکی کی طرف سے, لڑکے کی طرف سے, اور 1 بکرا لڑکی کی طرف سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس میں نر اور مادہ کا بھی کوئی نہیں, بکریاں بھی دی جا سکتی ہیں لیکن پورے 2 جانور دینے ہیں. یہ جو قربانی میں حصہ ڈال لیتے ہیں گائے کے اندر وہ کوئی ثابت نہیں ہے, وہ دین میں ایگزیجریشن ہے. اور میں نے قربانی کے مسائل پہ تقریباً 1.5 گھنٹہ گفتگو کی تھی, مسئلہ نمبر 52 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر رکھی ہوئی ہے, قربانی کے صحیح احکام اور صحیح مسائل کے نام سے. تو صدقہ بھی جو ہے وہ مصیبت کو ٹالتا ہے. عقیقہ صدقے کی ہی ایک قسم ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں جس میں صدقے کی مختلف فارمز بتائی گئی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر عموماً صدقہ سمجھا جاتا ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہی صدقہ ہے. یہ ایک اس کی قسم ہے. صرف بخاری اور مسلم میں جو 10 بڑی بڑی قسمیں آئی ہیں میں صرف ان کے نام بتا دیتا ہوں, ابھی ٹائم نہیں کہ میں وہ احادیث بیان کروں, اور یہ ساری بخاری اور مسلم میں, اس سے باہر کوئی نہیں. نمبر 1, عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا. آپ کو منصف بنایا گیا کہ بھائی اب ہم دونوں کی بات سنیں اور بتائیں کون حق پر ہے, تو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا فرمایا یہ صدقہ ہے. نمبر 2, سواری میں کسی سوار کی مدد کرنا. کوئی بوڑھا آدمی ہے, سواری پہ نہیں چڑھ سک رہا, آپ اس کو چڑھا دیتے ہیں یا اس کا سامان اٹھا کر گاڑی کے اوپر رکھوا دیتے ہیں, تو یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 3, راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو دور کر دینا جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہو, یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 4, کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا, مسکرا کر اس کو ڈیل کرنا, یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 5, نماز کی طرف قدم بڑھانا, یعنی پیدل چل کر جانا, ہر قدم یہ ایک صدقہ ہے. نمبر 6, نیکی کا حکم دینا, کسی کو نیک بات بتا دینا اچھی, یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 7, برائی سے روکنا. نمبر 8, لا الہ الا اللہ کہنا, اللہ اکبر کہنا, سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, استغفر اللہ کہنا. یہ تمام تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صدقہ ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں, باہر سے میں بیان نہیں کر رہا. 9ویں فارم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے اوپر پیسہ لگانا, مال لگانا, اور اپنے اہل و عیال اور گھر والوں پر خرچ کرنا, اور ایون یہاں تک فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا, جو پیورلی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ حیوانی ایک قسم کی انسٹنکٹ ہے انسان کی, شہوت پوری کرنا اپنی بیوی کے ساتھ, فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ اسلام کا فلسفہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ اسلام کا فلسفہ. اور 10ویں چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص درخت اگاتا ہے اور اس درخت سے پرندے اور عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے.
تو اسی فارم میں جتنی چیزیں، مسجدوں میں قالین بچھوا دینا، مسجد میں ٹوٹیاں لگوا دینا، مسجد میں پیسہ لگا دینا، کسی پبلک پلیس کے اوپر کوئی کنواں کھدوا دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں، پبلک ویلفیئر کے کام کرنا، یہ سارے کے سارے صدقہ اور نیکی تصور ہوں گے. لیکن اس میں شرط وہی ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے. ورنہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ مدر ٹریسا، اس کو نوبیل پرائز ملا ہوا ہے ہیومینٹی کا، لیکن کرسچن تھی. کسی کا اگر عقیدہ درست نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، تو اس کے کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے. اگر اللہ ہی کو نہ پہچانا تو اللہ کے لیے جتنا مرضی صدقہ خیرات کیا سب فارغ. تو یہ نیک اعمال توسل کا ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور میں نے وسیلہ اور توسل کے اوپر 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہلسنتپاک.com پر. اس میں نے صدقے کو بھی ایک فارم بتایا، نیک اعمال کو. یہ بھی وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو مصیبتیں ٹلتی ہیں. اور اس میں بڑی مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم کی، جو ہماری اسکول کی اردو کی کتاب میں بھی تھی، غار کا پتھر، کہ 3 لوگ بنی اسرائیل میں پھنس گئے تھے کسی غار کے اندر، آگے سے پتھر نے اس کا منہ بند کر دیا، تو تینوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ مصیبت ٹال دی. دوسری حدیث نظر اور منت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو اس کو پورا کرے، اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو اس کو پورا مت کرے. اور صحیح مسلم میں الفاظ آگے یہ ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی منت بھی پوری مت کرو، اور وہ منت بھی پوری مت کرو جو تمہارے بس سے باہر ہے. اب کوئی شخص اپنے اوپر اتنی بڑی مصیبت منت کی شکل میں داخل کر لیتا ہے کہ میں روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھوں گا، اب بعد میں اس کو اندازہ ہو گیا تو بڑا مشکل کام ہے، تو یہ تو میرے بس سے ہی باہر ہے. تو اس قسم کی منت کو بھی پورا مت کیا جائے. تو 2 قسم کی منتیں، جو اللہ کی نافرمانی کی ہو یا بس سے باہر ہو جائے، یا اتنے لاکھ روپے میں خیرات کروں گا اور بعد میں اس کو اندازہ ہو کہ میں تو یہ دے دیا تو خود کنگال ہو کے بیٹھ جاؤں گا، تو یہ بھی ایگزیجریشن ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ بھی اسلام کا فلسفہ کلیئر کرے گی اس کانٹیکسٹ میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفیاء کا جو غلط نظریہ ہے ایگزیجریشن دین کے معاملے میں، اس کے اوپر یہ بڑی کاری ضرب ہے، بہت کاری ضرب. کہ ایک بوڑھا شخص 2 بیٹوں کے سہارے حج کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے منت مانی ہے کہ یہ پیدل سفر کرے گا حج کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا، وہ ذرا جملہ سن لیں. آپ نے فرمایا، اللہ تم سے اور تمہاری نظر سے بے نیاز ہے کہ تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالو. اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری اس منت سے بھی بیزار ہے، دونوں سے بیزار ہے. اس قسم کی مصیبت اپنے گلے میں تم نے ڈال دی ہے. اور پھر حکم فرمایا کہ اس کو کہو سواری پر سوار ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہنا جی فلاں بندے نے نچ کے مرشد منایا، سنا بابا بلے شاہ نے نچ کے مرشد منایا، فلاں بندہ جی وہ جب ایک جی خواجہ فرید الدین گنجے شکر جب لاہور میں آتے تھے تو باہر سے جوتیاں اتار کر تو پیدل علی بن عثمان اجویری کے مزار پر جایا کرتے تھے. یہ اس قسم کی باتیں کتنی مشہور ہیں. اب یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ. وہ حج کرنے جا رہا ہے، اللہ کے لیے حضور یہ کام نہیں کرنے دے رہے، اور فرمایا اللہ تم سے بھی بری ہے اور تمہاری اس منت سے بھی بری ہے جو تم نے اپنے اوپر یہ مصیبت خود سے ڈال دی ہے. اور حکم فرمایا کہ تم سوار ہو جاؤ. لہذا وہی بات میں جو اکثر بتاتا ہوں، اب اس کو آپ سامنے رکھیں. اور وہ ابو بکر شبلی جو جنید بغدادی کے مرشد ہیں، وہ کہتے ہیں 30 سال تک میں نے اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگایا تاکہ میں رات کو جا کر عبادت کر سکوں، اللہ کو خوش کر سکوں. پھر اس کے بعد مجھے عادت ہی پڑ گئی، مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی تھی. تو آنکھیں ختم ہو گئی ہوں گی، نیند کہاں سے آنی تھی؟ تو اب یہ دیکھ لیں بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ. اور وہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو میں نے پہلے بھی بیان کی، جو 3 لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ جو گفتگو کی زوجہ محترمہ کے ساتھ، تو اس کے بعد انہوں نے ڈیسیژن کیا. ایک نے کہا کہ میں روزانہ نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں،
لیکن میں نماز پڑھتا بھی ہوں، نفلی نماز، رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے نکاح کیے ہیں. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہی ٹوٹ گیا تو اب یہ کیسے کہتے ہیں ہمارے مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دے گا؟ وہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ بیٹھا ہوا ہے اس قسم کی ایگزیجریشن کر کے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. چوتھی حدیث صحیح مسلم کی، وہ ہے نظر کا کفارہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کہ نظر کا کفارہ یعنی منت کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہم سن چکے. 3 چیزیں ہیں، یا 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دینے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو تیسری جو آپشن ہے اس میں وہ ہے غلام کو آزاد کرنا. تو یہ 3، ان تینوں میں سے کوئی کام، اور یہ تینوں بیک وقت کوئی کام کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ معاملات کوئی نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ 3 روزے رکھ لے. تو وہ نظر کا بھی کفارہ اور مدت کا بھی کفارہ. بلکہ سنن نسائی میں یہ صحیح مسلم کی حدیث مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہے. یہ کنکلوڈنگ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منت کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے کہ اللہ کی اطاعت میں نظر مانی جائے تو وہ اللہ کے لیے ہے، اسے پورا کرو. دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں نظر مانی جائے، وہ شیطان کے لیے ہے، اس کو مت پورا کرو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. مثلا اب اس کی مثالیں تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں پنجاب کے کلچر میں درجنوں کے حساب سے دی جا سکتی ہیں کہ شیطان کے لیے کون سی منتیں مانی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر یہ اگلے دن بھی ٹی وی پہ خبر آئی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے یہ منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنا بیٹا ذبح کر دوں گا. اس کے پیر صاحب نے اس کو کہا تھا. وہ شکر ہے کہ اینڈ ٹائم پہ پکڑا گیا. تو اس قسم کی نظر کو پورا کرنا یہ حرام ہے، یہ شیطانی نظر ہے. اسی طریقے سے ہمارے اس معاشرے میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو 5 سال تک اس کے بال نہیں کٹواؤں گا. حالانکہ ہم سن چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7ویں دن اس کے بال کاٹنے ہیں، سار منڈانا ہے. 5 سال تک نہیں منڈاؤں گا. ایک چٹیا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ چٹیا پھر شادی شہید کے دربار پہ جا کے صاف کروائیں گے، وہاں جا کے جناب وہ بکرا بھی دیں گے. تو اس قسم کی منت، اس کا نہ پورا کرنا وہ واجب ہے، پورا کرنا تو حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے پنجاب میں ایک اور منت بھی مانی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بیٹا دیا تو میں اتنے گھروں سے بھیک مانگ کے اللہ کی راہ میں نیاز دوں گا. تو ایسی منت ماننا بھی حرام. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی منت مانتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 یا 3 بیٹے دیے تو ایک بیٹا جو ہے وہ شاہ دولہ ولی کے دربار پہ جا کے میں چڑھا دوں گا. وہ شاہ دولے کی چوئیاں جو یہاں پہ پھرتی ہیں گجرات میں. اسی طریقے سے لاہور کے اندر ہمارے شہر میں جو پنجاب کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں پر یہ لوگوں نے اکثر منت ماننی ہوتی ہے کہ 11ویں کے اوپر جو ہے وہ اپنی بھینسوں کا سارا دودھ جا کر وہ علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار کے اوپر دے دیتے ہیں 11ویں کا. اور ان کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے یہ دودھ نہ دیا تو ہماری بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ. تو ان سے پوچھیں کہ انگریزوں کی بھینسیں اور آسٹریلین جو گائے ہیں جو اتنا زیادہ دودھ دیتی ہیں، وہاں کون سا مزار بنا ہوا ہے جس کے اوپر وہ لے کے جاتے ہیں؟ ہماری بھینسوں سے بھی زیادہ دودھ دیتی ہے. تو جب کسی کی مت ماری جائے، گیر الٹا لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اسی طریقے سے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دربار پر جا کر اتنی دے کے دوں گا، میں کھڑی شریف جا کر دیکھ دوں گا، میں لال شہباز قلندر کے مزار کے اوپر جا کر دیکھ دوں گا. یہ اس طرح کی تمام منتیں ماننا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ان بزرگوں کے نام کی منت کوئی مان رہے ہیں، ظاہر اللہ کے نام کی دے رہے ہیں، لیکن وہاں کیوں دیتے ہیں؟ یہاں پر دیں. یہاں پر غریب نہیں موجود. تو اس چیز کو خاص کر لینا بیسیکلی اس کی ممانعت ہے. اسی کانٹیکسٹ میں یہ آخری حدیث ہے جو نظر کے کانٹیکسٹ میں نے بیان کرنی ہے. 5ویں حدیث جو سنن نبی داؤد میں ہے، اسی منت اور نظر اور قسم والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3313 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ منت مانی ہے کہ میں مقام بوانا پر جا کر، مقام بوانا ایک بوانا جگہ تھی، وہاں پر جا کر اونٹ ذبح کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 سوال کیے. پہلا سوال کیا، کیا وہ ایسی جگہ تو نہیں جہاں پر جاہلیت میں کسی بت کی پرستش کی جاتی تھی؟ یعنی پہلے بھی کی جاتی تھی، اب کی نہیں بات ہو رہی. کسی بھی زمانے میں وہاں پر غلط کام ہوتا تھا.
یہ نہ ہوگا ان کے ماننے والے کہیں کہ یہی وہی دوبارہ ان بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوسرا سوال کیا کہ وہاں پر کوئی زمانہ جاہلیت میں کوئی عید یا کوئی میلہ یا اس قسم کی سرمنی تو نہیں منائی جاتی تھی, آج کل نہیں پہلے بھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نظر پوری کرو, اور پھر فرمایا کہ ہاں اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا کوئی ضروری نہیں, اور نہ ہی اس شے کا پورا کرنا کہ جس کی ملکیت ہی انسان کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی اپنے وہ جس طرح لوگ یہ شعر و شاعری میں بات کر دیتے ہیں, میں تیرے لیے چاند توڑ کر لے آؤں گا, یہ کر دوں گا. اب یہ منت اس قسم کی کو مانتا ہے تو ظاہر ہے وہ پوری تو کر ہی نہیں سکتا, تو کفارہ ہی ادا کرے گا. تو اس حدیث سے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تھیم پتہ چل گئی کہ اسلام کی تھیم کیا ہے توحید کے معاملے میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی منع کیا ہے جہاں پر خلاف شرع کام ہوتے ہوں. تو اب کس کو نہیں پتا کہ ان درباروں پر خلاف شرع کام ہو رہے ہیں یا نہیں؟ خود بریلوی, میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا, مجھے پتا ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے بڑے علماء خود کنڈیم کرتے ہیں ان میلوں کو. ہمارے جیلم شہر میں بھی جو میلہ لگتا ہے یہ سلمان پارس, علماء کنڈیم کرتے ہیں. لیکن یہ لادہ سے ایک لابی بن چکی ہوئی ہے کہ جو اس وقت ان سے چھٹکارا ناممکن ہو چکا ہے. تو خود ان میلے ٹھیلوں کے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء بھی خلاف ہیں, اور چند ایک پھر بیچ میں ہے ایسے جو روٹی کے چکر میں جو ہے وہ پشت پناہی بھی کرتے ہیں. پر اوور آل اگر احمد بریلوی صاحب کی آپ تعلیمات پڑھ کے دیکھیں تو وہ ان چیزوں کے خلاف تھے. تو اسلام کی تھیم پتہ چل جاتی ہے. تو میرے نزدیک جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں وہاں پر تو جانا ہی نہیں چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 3 کاموں سے: قبر کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے, اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور وہاں پر مجاور بن کے بیٹھنا, دونوں طریقوں سے منع ہے. اب جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں, وہاں پر نہیں جانا چاہیے. تو اسی کانٹیکسٹ میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے 2 گھنٹے اور 11 منٹ کا, مسئلہ نمبر 63 کے نام سے. 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات پچھلے سال 1433 ہجری میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں, اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں بتائی ہیں کہ قبروں کے معاملے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت کتنی ٹینشن تھی کہ ان چیزوں سے کس طریقے سے امت میں گمراہی پھیلے گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرکٹلی اس کو منع کر رہے تھے. یہاں پر میں صرف ایک حدیث ہی بیان کر دیتا ہوں اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اپنے کجاوے مت کسو, سفر اختیار نہ کرو ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی حیثیت سے. یہ تصور کرتے ہوئے کہ فلاں جگہ میں نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا سوائے 3 مسجدوں کے. ویسے تو سفر کر سکتے ہیں, کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے معاش کے لیے کرے, لیکن ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ سفر مت کرو. پہلا مسجد الحرام بیت اللہ شریف, دوسرا مسجد نبوی, اور تیسرا بیت المقدس یعنی مسجد اقصی. یہ بخاری اور مسلم نے, اور اس کی ایکسپلینیشن صحابہ کا فہم وہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے. اور یہ ساری چیزیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں جس کا نام ہی ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں, ریسرچ پیپر نمبر 1 اہل سنت پاک.com پر, صرف 4 صفحوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت جو نصیحتیں کی ہیں, اس میں نے یہ سنن نسائی کی حدیث لکھی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوہ طور پہاڑ پر گیا, وہاں پر میری ملاقات سابقہ یہودی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہیں, آپ کا زمانہ پایا ہے لیکن اس وقت وہ کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, کعب بن احبار تابعی رحمت اللہ علیہ. تو ان سے ملاقات ہوئی. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی, ہم پورا دن کوہ طور پر رہے, طور پہاڑ پر. وہ مجھے تورات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں باتیں بتاتے رہے اور میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا رہا. جب میں واپس آیا تو میری ملاقات ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے ساتھ ہوئی, اور انہوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں کوہ طور پہاڑ پر گیا تھا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر تم طور پر جانے سے پہلے مجھے پوچھ لیتے تو تم کبھی بھی طور پر نہ جاتے, کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ 3 مسجدوں کے علاوہ
کسی اور جگہ کا سفر نہ کرو ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے. اللہ اکبر کبیرہ. حالانکہ کوئی طور عام پہاڑ نہیں، قرآن پاک میں پوری سورت ہے سورہ طور، اس پہاڑ کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. اس پہاڑ کا کیا مقام ہوگا. ہمارے علی بن عثمان حجویری داتا دربار جس کو کہتے ہیں، یا معین الدین چشتی صاحب کے دربار، یا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے دربار سے تو بہت زیادہ مقام ہے اس کا. لیکن ابو بصرہ نے کہا اے ابو ہریرہ، تم نے اگر مجھے پہلے مل لیتے تو یہ کام میں تمہیں نہ کرنے دیتا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر سے ممانعت فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ خاموش ہو گئے، صحابی تھے نا، خاموش ہو گئے. بات سمجھ آ گئی. تو یہ بات سمجھے کہ اسلام کی تھیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. ورنہ صحیح مسلم میں وہ تو حدیث ہے کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے. قبروں پر جانے کا حکم ہے، عورتوں کو بھی مرد کو بھی، دونوں کو اجازت ہے. لیکن عورتیں جو ہیں وہ ہمیشہ نہ جائیں، کبھی کبھار جائیں. وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ صحیح مسلم سے، جامع ترمذی سے اس لیکچر میں بیان کیا ہے. لیکن مزاروں پہ جانے کا نہیں. یہ مزار خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر بنائے گئے. آپ نے منع فرمایا تھا یہ کام نہیں کرنے، قبروں کو پکا نہیں کرنا، عمارت نہیں بنانی، مجاور بن کے نہیں بیٹھنا. اب اس نافرمان تو اب یہ سوال ہی غلط ہے جی. بتائیں جی مزاروں پر جانا جائز ہے ناجائز؟ تو یہ سوال ہی غلط ہے. یہ سوال بالکل اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ بتائیے کہ یہ سینما بنانا جائز ہے ناجائز، تو یہ کام ہی غلط ہو رہے ہیں وہاں پر. کوئی کہ نہیں اسلامی فلموں کے لیے سینما بنایا صرف، یہ پاسبل ہے یہ بات؟ تو یہ مزار بنانا ہی غلط ہے، سینما بنانا ہی غلط ہے. تو قبروں پر جانا اس کا حکم ہے، لیکن مزارات کی کوئی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.